جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو سورہ شعراء کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی سے ہو رہا ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے تیسری آیت میں لعلک باخع نفسک، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ مومن نہیں ہوتے تو آپ اپنے آپ کو بالکل تباہ کر ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو گھونٹ مارے گا، یعنی گھونٹ دو گے اپنے آپ کو، بالکل ختم کر دو گے۔ اور بہت عمدہ ترجمہ ہے، یعنی بالکل آپ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی گھٹ گھٹ کر آپ اپنے آپ کو فنا کر لیں گے، ختم کر لیں گے۔ یہ اس مفہوم کی آیت کلام پاک میں دوسری جگہ بھی آئی ہیں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا پتہ چلتا ہے کہ امت کے سلسلے میں حضور کی فکر کتنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک طرف تو آپ کا رویہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے بالکل فنا ہوئے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کفار کا رویہ ہے کہ یہ نالائق بات مانتے نہیں کسی طرح سے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہی کہانی چلی آ رہی ہے دنیا کی ہمیشہ سے، ہم نبی بھیجتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے، لیکن یہ لوگ اس میں مانتے نہیں بات اور اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں، بلکہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آ رہا ہے۔ قصہ آپ کو پورا معلوم ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا۔ تو یہاں پر جو باتیں آ رہی ہیں، یہ بات میں ایک بات اچھی طرح سے بتا دوں، چونکہ یہ آج ایک دوسری صورت آئے گی جہاں پر اور تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا قصہ آئے گا۔ یہ بات ایک سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، کلام پاک قسطوں میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جب جب ضرورت پڑتی رہی تب تب نازل ہوتا رہا، اور جب ضرورت پڑی انسان کو ماضی کے واقعات یاد دلانے کی، قرآن کریم نے یاد دلائے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک واقعہ بار بار بھی آتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کا اعجاز ایک یہ بھی ہے، قرآن کریم اس طرح بھی معجزہ ہے کہ اس میں ایک واقعہ جو کئی مرتبہ آ رہا ہے، ہر مرتبہ وہ واقعہ الگ الفاظ کے ساتھ بھی آئے گا اور الگ معانی کے ساتھ بھی آئے گا۔ معانی کا مطلب یہ کہ واقعہ نہیں بدل دیا جائے گا، لیکن اس کے اندر کئی جملے ایسے ہوں گے، کئی آیتیں ایسی ہوں گی جن سے واقعہ مزید واضح ہو رہا ہوگا، واقعے کا درس اور زیادہ کھل رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ آج کوئی افسانہ نگار ہو، کہانی نویس ہو، کوئی شاعر ہو، شور شعرا چلے، شاعر کی بات کر لیجئے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی فلاں موضوع پر ایک نظم کہیے، اس نے کہہ دی۔ افسانہ نگار نے افسانہ لکھ دیا، کہانی نویس نے کہانی کہہ دی، ناول نگار نے ناول لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ اس سے ایک مہینے بعد کہیے اسی موضوع پہ دوبارہ لکھیے۔ اب وہ بیچارہ پہلے میں قلم توڑ چکا، اب وہ کہاں سے لکھے گا؟ بہت زوردار لگا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ کچھ کہہ دیں۔ آپ دوبارہ پھر کہیں گے ذرا پھر اسی پہ آ جاؤ، پھر اسی موضوع پہ آ جائیے۔ اب آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اور بڑی مثال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کتنی وسیع چیز ہے، اس میں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کتنی وسیع کتاب ہے، اس کے بارے میں کتنی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ شعراء کے مجموعے اٹھائیے اور اسلامی جو ادب تخلیق کرنے والے لوگ ہیں ان کی چیزیں اٹھائیے اور دیکھیے کن کے ہاں قرآن کریم پر کتنی چیزیں ہیں۔ 1 2 3 اس سے زیادہ چیزیں نہیں ہو پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
انسان کی تخلیقی صلاحیت کی ایک حد ہے، وہ کہاں سے بیچارہ معنی نکالے، کہاں سے نئی باتیں پیدا کرے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم ایک واقعہ بار بار 10 بار بھی اگر لا رہا ہے تو ہر بار الفاظ بھی الگ ہوں گے، الفاظ میں بھی یکسانی نہیں ہوگی، اور معانی میں بھی کئی گنا فرق ہوگا، ادھر کا ادھر ہو جائے گا معاملہ۔ اس طرح سے اب وہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے اور بہت عبرت کی چیز بھی ہے کہ آدمی مثال طور پر حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن کریم میں یہاں آ رہا ہے۔ اب قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک آدمی حضرت موسیٰ کا قصہ جہاں تک آیا ہے سب کو ایک اپنے ساتھ رکھ لے اور پڑھتا چلا جائے اور پھر دیکھے کہ کس میں کیا فرق ہے، تو اصل قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، قرآن کریم کا جو علم ہے، تب اس کے سامنے کچھ کھلے گا تھوڑا بہت۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہم نے اپنا ان دنوں میں ہم لوگوں نے ایک دوسرا اپنا مقصد بنایا ہے، جو مقصد خود اپنے آپ میں بہت اہم ہے اور بہت بڑا ہے، اس لیے ہم ان موضوعات کو نہیں چھیڑتے۔ لیکن اس سے کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ریپیٹیشن ہی چل رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ 2 باتیں میں نے بنیادی عرض کرتی ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ کئی بار جو آتا ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن 2 بنیادی باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں، جسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آپ میں سے جو علماء ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، غیر علماء بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن کریم وقفے سے نازل ہوا ہے، الگ الگ زمانے میں نازل ہوا ہے، الگ الگ اوقات میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ بیک گراؤنڈ ان کا ہوا ہے، ان واقعات کا، جب جو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا ایک واقعے کو جتنی بار دہرانے کی ضرورت پڑی تو اس کو بیان کیا گیا۔ یہ بات بالکل شروع میں بتائی جا چکی کہ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ جس طرح سے آپ کے ماں باپ ایسا نہیں کرتے کہ زندگی میں ایک بار جو نصیحت کر دی ہو دوبارہ نہیں کریں گے، ایک بار تو بتایا تھا، اس کا 5 سال کا تھا تو بتایا تھا، اب بار بار کیوں بتائیں؟ آپ اسکول کے لیے نکلتے ہیں، ماں باپ بھائی سنبھل کے جانا، بالکل سنبھل، انہیں پتہ ہے کہ کوئی 20 سڑک میں تھوڑی چلتا ہے، پھر بھی سنبھل کے جانا، اگلے دن بھائی سنبھل کے جانا۔ اب آپ اگر گنیں کہ آپ کی اسکول لائف میں آپ کے ماں باپ نے آپ سے کتنی بار کہا کہ سنبھل کے جاؤ، تو آپ گن نہیں سکتے۔ اب کیا مطلب، آپ ڈنڈا لے کے دوڑ پڑیں گے وہاں پہ؟ آپ الفاظ ضائع کرتے ہیں، اور آپ یوں کرتے ہیں، اور آپ دھوکہ دیتے ہیں، اور آپ پریشان کرتے ہیں وغیرہ۔ آپ پاگل ہوں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو۔ کیوں؟ کیونکہ تو نصیحت ہے، نصیحت میں ایک بات 1000 بار آئے، کئی ہزار بار آئے، آدمی جتنی بار ضرورت سمجھے گا اتنی بار نصیحت کرے گا۔ بالکل یہی معاملہ قرآن کریم کا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ ایک واقعہ کئی بار آتا ہے، جب ضرورت پڑی تب نازل ہوا اور وہ واقعہ بتایا گیا۔ لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، میریکل، معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا ایک واقعہ 10 بار آ رہا ہے، ہر بار الگ انداز سے آ رہا ہے، الفاظ بھی ہر بار بدلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں ہر بار وہ معنی بھی اپنے آپ میں کئی گنا فرق کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اصل لطف اسی وقت ہے تفسیر کو سمجھنے کا، جو کہ جب کہ آدمی ان تمام واقعات کو ایک ساتھ رکھے اور ایک ساتھ ان کا کمپیئر کرے، ان سے معنی نکالے کیا کیا معنی ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ کیسی غضب کی چیزیں، شاندار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا 1 مہینے کا، اس کا مقصد بھی اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مین ٹاپکس ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور 1 مہینے تک قرآن پاک سے جڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر قرآن کریم کا تھوڑا سا ذوق پیدا ہو جائے کہ ہم باقی سال میں بھی پورا سال ہم قرآن کریم سے وابستہ رہ کر اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کی تلاوت وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں میں گزار سکیں۔ ذوق پیدا ہو جائے قرآن کریم کا، پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ مطلب الفاظ کو بھی، معانی کو بھی، تلاوت، تجوید بھی، اور تفسیر اور تشریح بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو رکوع نمبر 2، 3 اور 4 میں سورہ شعراء کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، الفاظ میں بہت فرق ہے، اور اس سے الفاظ کے معنی بھی فرق پڑتا ہے، اس سے جو واقعہ ہے اس کے سمجھنے میں بھی کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال دوں،
رکوع نمبر 4 جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ سے کہا، وحی کی ہم نے موسیٰ کو، بھائی اب تم رات میں لے کے نکل پڑو، رات میں لے کے نکل جاؤ۔ یہ اسری جو ہے نکلو، یہی لفظ آیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ علماء سمجھ سکتے ہوں گے، وہاں ماضی ہے، یہاں پر امر ہے، اتنا فرق ہے، اصل وہی ہے، رات میں لے کر چلنا۔ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ رات میں لے کے نکل پڑو تنہائی میں بنی اسرائیل کو، یہ نالائق تو چھوڑے گا نہیں فرعون، تم رات میں لے کے نکل پڑو۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے، دیکھیے شاید یہ بات بتائی تھی میں نے، یہ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی یہ کہاں لے کے جا رہے تھے؟ فرعون کو مار دیتے، وہیں رہتے رہتے، وہاں سے لے کے نکل کے بھاگنا۔ حضرت موسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کو جانے تو، میرے ساتھ کہاں جانا چاہتے تھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کے جو اصل ہے وہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کی اولاد ہے یہ جو بنی اسرائیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں آباد تھے، اس زمانے کا ملک شام جو میں بتا چکا اس سے پہلے، آج کا سیریا جو شام ہے وہ، اور لبنان اور فلسطین اور اردن، جارڈن جس کو کہتے ہیں، یہ سر ممالک اس میں شامل تھے۔ کوئی نبی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، اس لیے پورا خطہ اتنا مبارک خطہ ہے کہ مختلف مقامات پر، یہ جو ملکوں 4 ملکوں کے نام لیے، یہ پورا شام کہلاتا تھا۔ جگہ جگہ علاقوں کے الگ الگ علاقوں میں مختلف نبیوں کی یادیں وہاں پر ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم سے وہیں پر آباد تھے لوگ۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ پیچھے گزر چکا۔ حضرت یوسف آخر میں آ گئے تھے، وہ جب وہ ہو کر وہاں پہنچے تھے تو انہیں مصر کی سلطنت مل گئی تھی، پھر ان کے والدین وغیرہ وہیں آئے تھے، وہیں پر انہوں نے سجدہ کیا تھا، جو انہوں نے دیکھا تھا خواب، وہ خواب وہیں آ کر سچا ہوا تھا۔ پھر وہ سارے بنی اسرائیل جو ہیں، جو ان کی اولاد تھی، یعنی بنی اسرائیل کہہ کے مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، سمجھتے نہیں ہم لوگ، یعنی ان کی جو اولاد تھی حضرت یعقوب کی، وہ سب کے سب پھر مصر میں آ کر بس گئی تھی۔ پھر وقت آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے سے پہلے آ کر معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل ایک آفت بن گئے ان لوگوں کے لیے، یعنی بلا وجہ انہوں نے کوئی پریشان نہیں کیا، لیکن بادشاہ ایک آ گیا، اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا، آفت سمجھ لیا، مصیبت سمجھ لیا۔ کچلنا، بالکل ان کچل کے رکھ دو، ان سے کام لو، کام کے پیسے نہ دو، ان کو جو چاہے ظلم کرو، جانوروں سے بدتر سلوک ہونے لگا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں واپس اپنے ملک جانا چاہیے، لہٰذا وہاں نکلنے کی بات تھی وہاں کے لیے۔ تو کہا کہ اب یہاں پر دیکھیں آپ، فارس، ہاں دوسری آیت جو ہے، فرعون نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ سب جو ہوا وہ سب واقعہ بیان ہو چکا پیچھے۔ فرعون کو نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے سجدہ کیا اور پھر وغیرہ وغیرہ، ایمان لے آیا جادوگر۔ تو فرعون کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، ان ہؤلاء لشرذمہ، شرذمہ کہتے ہیں منی سی چھوٹی سی جماعت، چند لوگ، ارے ان کی حیثیت کیا ہمارے سامنے، ارے ان کو تو ہم کچل کے رکھ دیں گے، پریشان نہ ہو، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ ہمیں ذرا تھوڑا ہم سے جلے ہوئے ہیں، ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہمیں پھکاتے رہتے ہیں یہ لوگ، ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، ان کا تو ہم برا حشر کر دیں گے۔ یہ الفاظ حقیقت میں ہیں، بظاہر تو بے حیثیتی ظاہر کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی، لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ فرعون کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ جب آدمی ایسا کہے نا کہ بھائی ہمیں بلا وجہ پریشان کرتے رہتے ہیں بھائی یہ لوگ، ہاں ان کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن بلا وجہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جب آپ نے پریشان ہونا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیچھے کی طرف کم سے کم ایک قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے، اندر ہی صحیح، نفسیاتی طور پر ہی، سائیکولوجیکل، یعنی کہ آپ ڈیفینس کی پوزیشن میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ یہاں سے بتاتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ کہیں نہیں آئے ہیں پیچھے، حضرت موسیٰ کے قصے میں یہ الفاظ اب تک کہیں نہیں آئے ہیں اور آگے بھی نہیں آئیں گے، یہ بس یہی ہیں۔ تو اس سے ہمارے سامنے ایک واقعہ نئے انداز سے کھل کے آتا ہے۔ لہٰذا میں جو عرض کر رہا تھا وہ بات اپنی جگہ، آپ اس کو دیکھیں گے، اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ بات آپ کو صحیح معلوم ہوتی چلی جائے گی۔ واقعات بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہر بار الگ انداز سے ریپیٹ ہوتے ہیں، الفاظ میں بھی فرق ہوتا ہے اور اس سے مفہوم بھی زیادہ کھلتا ہے، معنی بھی الگ الگ کھلتے ہیں ہمارے سامنے۔ لہٰذا یہ بھی قرآن پاک کا اپنی جگہ معجزہ ہے۔ اس کے بعد
رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا گیا ہے رکوع نمبر 5 میں. رکوع اس میں بھی دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم کا قصہ کئی جگہ آ چکا. میں آج آپ لوگوں کو دکھائی دوں 2-4 جگہ. حضرت ابراہیم کا قصہ کئی جگہ آیا ہے، لیکن یہ الفاظ کہیں نہیں آئے ہیں. باپ بیٹے میں جب ہوا بھائی کیا ہو رہا ہے ایسا ایسا ایسا، تو حضرت موسیٰ بلکہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کیوں کرتے ہو ایسا، کن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، اور عجیب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، کوئی خدا ہے بھلا. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کی جو تعریف کی ہے کہ اچھا تعریف کا مطلب دعوتی تعریف ہے، یہ لوگوں کے سامنے تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اس کے بعد آگئی. اب یہ کئی آیتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر بالخصوص دعوت کے میدان میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے غیروں کو یہ بتانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ سر جھکانے کے لیے اکثر لوگ، چونکہ ہر آدمی دانشور تو نہیں ہوتا، معاشرے میں انٹلیکچوئلس کی کمی ہے، عام لوگ زیادہ ہیں، سادہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جن کو اپنے کھانے پینے سے مطلب ہے، دوا دارو سے مطلب ہے، اس سے زیادہ انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. دانشوران بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا قرآن کریم نے یہاں سے حضرت ابراہیم کے قصے سے یہاں ہمیں سبق ملا کہ اگر ہمیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو ہمیں ان کے اوپر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ تمہاری عام ضرورتیں کون پوری کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو پکڑیں اور اس پہ پورا شروع کریں دیکھو کائنات کو اور سیارے اور اللہ اور بلا. اب بیچارہ وہ سمجھے گا ہی نہیں، وہ یہی نہیں سمجھے گا کہ چاند جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، وہ تو یہاں گولا سایہ نظر آتا ہے یہاں پہ ہمیں، وہ الگ کوئی چیز تھوڑی ہے. آپ کہیں گے بھائی سورج ایک اسٹار ہے، رے سورج کہاں سے اسٹار ہو گیا؟ اسٹار تو وہ ہوتے ہیں جو رات میں نظر آتے ہیں، باولو سورج کہاں سے ستارہ ہو گیا؟ اب آپ اسے یہی سمجھاتے رہیے کہ بھائی نہیں فرق یہ ہے، سائنسداں یہ فرق کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے بات سمجھ پائے گا بیچارہ. اس لیے پتہ چلا کہ عام آدمی کے سامنے جب دین کی بات رکھی جانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے عام مسائل کو بیان جوڑنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. کھانا پینا، اس کے علاوہ بیماری شفا، آہستہ آہستہ پھر بڑھتے چلے گئے، پھر اس کے بعد موت، پھر دوبارہ زندگی، اور پھر قیامت کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہاں سے ہمیں ایک دعا بھی مل گئی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت نعیم. یہ نہیں ہر ایک نہ کرے، یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بلکہ کر بھی سکتا ہے آدمی. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین. مغفرت کی دعا تو ہو سکتی ہے، ضالین کی نہیں. ہر آدمی اپنے باپ کو پتہ چلے ہی کہنے لگے ارے وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ بڑے ہی گمراہ آدمی تھے، ایسا یہ غلط طریقہ ہے. تو جنت نعیم تک کی جو دعائیں ہیں یہ رٹی جا سکتی ہیں اور ان کو اپنے معمول میں لایا جا سکتا ہے. تو یہاں سے ہمیں دیکھیے، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا قصہ پیچھے کئی بار آ چکا، لیکن یہ الفاظ کہیں نہیں آئے ہیں، اور ان الفاظ سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے، یہ کہیں نہیں آیا ہے پیچھے. تو ہر جگہ جہاں ایک واقعہ بار بار بیان ہو رہا ہے وہاں پر الفاظ میں بھی فرق ہوتا ہے اور معانی بھی ہمارے سامنے نئے سامنے آتے ہیں. یہ بات ہمیشہ سامنے رکھیے گا. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا ایک قصہ چل ہی رہا تھا. پھر 6ٹھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا ہے. 7ویں رکوع میں قوم عاد کا تذکرہ ہے. 8ویں رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے. 9ویں رکوع میں قوم لوط کا تذکرہ ہے. اور 10ویں رکوع میں قوم شعیب کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر 11ویں رکوع میں آ جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی تعریف قرآن کریم نے خود کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب
تمہارے رب کی اتاری ہوئی ہے، کتاب تمہارے رب نے اتاری ہے، تمہارے رب کی اتاری ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے ہمارے امانت دار فرشتے حضرت روح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب آپ جانتے ہیں، وہ لے کر اس کو اترے ہیں۔ علی قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دل پر یہ کتاب لے کر کون اترتا تھا؟ ہمارے سب سے معتبر، سب سے محترم فرشتے لے کے اترتے تھے آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی لوگوں کو اس کے اندر جو باتیں ہیں ان سے باخبر کریں، انہیں ہوشیار کرتے رہیں۔ بلسان عربی مبین، اور یہ کتاب کھلی ہوئی، عمدہ، شاندار، اچھی، واضح عربی زبان میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے، اس لیے بتا دوں کہ کھلی ہوئی زبان کیسی ہوتی ہے؟ ہر زبان دیکھیے، ایک تو وہ ہے، مثال کے طور پر آپ چلے جائیں کسی ایسے علاقے میں جہاں ہندی یا اردو بولی جاتی ہو لیکن بہت خراب بولی جاتی ہو، اب آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ آپ ہمارے مغربی یو پی کی طرف چلے جائیے، دیوبند سہارنپور کی طرف، اور پورے گھوم کے آ جائیے عام آدمی سے، بہت سارے جملے آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کے پلے نہیں پڑیں گے، لیکن بیچارہ بول تو رہا ہے اردو ہی وہ۔ تو اس طرح مختلف علاقوں کے مختلف الفاظ ہیں، لہٰذا ایک زبان فصیح بھی ہو سکتی ہے اور وہی زبان جو ہے غیر فصیح اور گنجلک قسم کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلی جو کتابیں گزر چکی ہیں ان میں بھی اس کتاب کا تذکرہ ہے قرآن کریم کا۔ یہاں سے ان 3-4 آیتوں سے قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم کی حقیقت معلوم ہوئی۔ دوسرے، قرآن کریم کو لانے والی ذات کون ہے دنیا میں، اس کے بارے میں پتہ چلا۔ تیسرے، کس ذات گرامی کے اوپر کتاب آ رہی ہے وہ پتہ چلا۔ اور مزید تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کی گئی ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ بخاری شریف کے شروع میں آپ میں سے جو علماء ہیں، قرآن کریم کس طرح نازل کیا گیا، اس کے نازل ہونے کے طریقے کیا کیا تھے، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ علی قلبک کے اندر آپ کے دل پر اتارا گیا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ حضرت جبریل آ کے دل پہ بیٹھ رہے ہیں یا قرآن آیا اور آپ کے اندر گھس گیا اور دل پہ جا کے رک گیا، نہیں، بلکہ ہم یہ آپ کے دل میں سما دیتے ہیں جب ہم نازل کرنا چاہتے ہیں جو آیتوں کو۔ حضور پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، ام المومنین بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ حضور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سخت سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوئی اور آپ اس وقت پسین پسین ہو جاتے تھے، بالکل پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے اس کے دباؤ کی وجہ سے، اور ہم آپ کو آپ کی صورتحال دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس وقت آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے طریقے خود حضور نے بھی بیان کیے ہیں کہ ان طریقوں سے میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ وہ سب کا سب علی قلبک کے اندر آ گیا، چونکہ فرہ لا کے نہیں دیا جاتا تھا، کاغذ لا کے نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ رائے لے لیجیے، ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تھا، نازل دلی پر ہوتا تھا۔ تو ان آیتوں سے قرآن کریم کے بارے میں پتہ۔ اسی طرح سے اسی رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے، مثال کے طور پر اسی رکوع میں وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دعوت کا کام اپنے خاندان والوں سے شروع کیجئے۔ جب آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب حضور نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا تھا، کھلایا پلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور دین کی بات بتائی، آپ کو بتایا کہ میں نبی ہوں۔ اس وقت سب نے آپ کا انکار کیا، یعنی سب چپ ہو کے اپنا چپ چاپ چلے گئے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کل 21 تاریخ تھی، 21 رمضان المبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی تھا 21 تاریخ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو سب سے پہلے جنہوں نے قبول کیا اس بات کو۔ بہت چھوٹے سے دبلے پتلے بچے تھے، حضور کے جزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات مانوں گا۔ لوگ ہنسے کہ لو جی یہ ملے ہیں ان کو ساتھی، انہیں کیا پتا تھا کہ اتنا مضبوط سہارا مل رہا ہے جو پل بھر میں در خیبر اٹھا کے پھینک دے گا، جو ایسے ایسے کارنامے انجام دے گا کہ انسانی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی جو اس وقت بچے تھے اور اس وقت آپ کو ملے تھے۔ اس کے بعد ہی حضور نے اپنے ساتھ ان کو رکھنا شروع کر دیا تھا ان کے والد حضرت ابو طالب کی مرضی سے۔ تو آخری رکوع میں پھر ہم آ جاتے ہیں، بالکل آخری آیات میں
جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ اس صورت میں اس کا نام سورہ شعراء پڑا ہے کیونکہ اس میں شعراء کا تذکرہ ہے۔ کچھ بات ہم نے شروع میں کی تھی، یہاں پر کہا جا رہا ہے شعراء جو ہیں وہ بے راہ ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے الفاظ میں کہتے ہیں شعراء بے راہ ہیں، ان کا یہ راہ سے کھو گئے، بھٹک گئے، بڑی بیتو کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ادھر ادھر وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے۔ اردو شاعری، فارسی شاعری، عربی شاعری، انگریزی شاعری، ان شاعریوں میں سے جو آپ بالکل سب سے بڑے جو شعراء ہوں، سب سے بڑے شعراء، اردو میں سے غالب کو لے لیجئے، میر کو لے لیجئے، ان کو لے لیجئے، اور عربی میں سے آپ لے لیجئے امرؤ القیس کو اٹھا لیجئے، ان تمام شعراء کو اٹھا لیں، اور یہ انگریزی میں سے شیکسپیئر کو لے لیجئے۔ ان شعراء کو جب ہم لے کر آتے ہیں اور ان کا کلام جب رکھتے ہیں اپنے سامنے، تو اس میں اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، فیصد نکالیں کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو خیالی چل رہی ہیں اور کتنی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقیقت سے ہے، جو حقائق ہیں کائنات کے، جو حقائق ہیں انسان کے، ان سے ہے، تو آپ کو واضح اوسط معلوم ہو جائے گا اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ادھر ادھر کی، یہاں ایران کی توران کی ہانکتے رہتے ہیں، یہ بات اپنے آپ میں 100% صحیح ہے، اس میں قطعاً کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سی شک و شبہ گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ شاہ صاحب خود بھی شاعر تھے، شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شاعری کرتے تھے، اور ان کے دادا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بھی شاعری کرتے تھے، تو یہ سب سامنے رہے۔ اس کے باوجود شاہ صاحب نے لکھا ہے اس میں فی کل وادی یہیمون میں، یعنی کہ جو مضمون پکڑ لیا بس اب اس کو طول دینا شروع کر دیا، لمبا چلے جا رہے ہیں۔ اگر طول آپ کو دیکھنا ہو بہت سا، امیر انیس، میر دبیر وغیرہ کے مرثیے دیکھیے حضرت حسین کی شان میں جو انہوں نے کہے ہیں کربلا کے شہداء کے لیے، آپ دیکھیں گے بھائی چلے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا ابھی تذکرہ ابھی صرف اتنا ہو رہا ہے کہ شام تھی، شام ہوئی، اب وہ شام ہی کئی بندوں میں چلی جا رہی ہو، یوں نہیں وہ نہیں، الا بلا یہاں وہاں، چاہے وہاں کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن یہ اپنا بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گی، ہر جگہ نظر آ جائیں گی۔ اور کوئی کسی بھی بڑے شاعر کا آپ دیوان اٹھا کے دیکھیں، یہ بہت صاف بات ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ایسے لمبے دعوے ٹھونکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کا کیریکٹر دیکھو، کردار دیکھو تو وہ زیرو نکلتا ہے۔ یہ حقیقت میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کی شخصیت کی کمزوری کی علامت ہے۔ انسان کا کیریکٹر بہت سمجھیے کہ ہلکا ہوتا ہے اس وقت جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ دنیا کے لیے تو ہاں حقائق خوب کر رہا ہے، لیکن اپنے کیریکٹر میں، اپنے کردار میں وہ اس کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اب نام لینا مناسب نہیں، ایک صاحب نے دعوت کے موضوع پہ یہ لمبی کتاب لکھی، صاحب بہت موٹی تگڑی کتاب اور بہت شاندار، کئی ایڈیشن چھپ گئے اردو میں، اور خود ان سے پوچھا گیا صاحب کہ اچھا بتائیے کہ دعوت کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے وہ تو آپ کا اپنا عمل کیا رہا؟ کہہ رہے وہ تو ایک صاحب نے اصل میں کہا تھا، لکھنے کو تو ہم نے لکھ دیا تھا، اب ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ پروجیکٹ ملا، کہیں سے پیسے آئے، وہ کہا گیا لکھو، ہم نے لکھ دیا، تیار کر دیا، اب ہمیں دعوت دینے سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا کام تھوڑی ہے وہ، تو یہ خوب ہے ہمارے ہاں۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، الا الذین آمنوا، لیکن شعراء کو یہاں سے الگ کر دیا، کہا کہ بہت سارے شعراء وہ بھی ہیں جو خود اپنی شخصیت اور ان کا کردار بہت واضح ہے، ایمان میں نہایت مضبوط، اور زندگی ان کی بہت پاکیزہ، کردار میں بہت پاک صاف، اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ایسے شعراء جو ہیں وہ ان کو الگ کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے قصیدے سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھاتا تھا اور خود نیچے بیٹھتا تھا، حسان کو سنائیے، تو اور مسجد میں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور ہر میدان میں جو فرق ہے سچ کا، جھوٹ کا، اچھے کا، برے کا، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
اس کے بعد سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، نمل کے معنی ہوتے ہیں چیونٹی کے، کیونکہ اس میں واقعہ چیونٹی کا آ رہا ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ چیونٹی پڑ گیا، سورہ نمل۔ مکی صورت ہے لہٰذا مضامین آپ کے ذہن میں گھوم جانے چاہیے مکی صورتوں کے جو ہوتے ہیں۔ پہلے ہی رکوع کے اندر اہل ایمان کا بھی تذکرہ ہے، اہل کفر کے رویے دونوں کے رویے کیا کیا ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے۔ پہلے ہی رکوع کے اندر یہ باتیں ہیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ دونوں جلیل القدر نبی ہیں، دونوں باپ بیٹے ہیں، حضرت داؤد والد ہیں، حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت داؤد نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، یہ بات جی ہاں چلیے وہ واقعہ آ گیا۔ یہ یمن کا جو علاقہ ہے، سعودی عرب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یمن کا علاقہ، اس علاقے جو یعنی یمن اور سعودی عرب، موجودہ سعودی عرب اور موجودہ یمن، اس کے بارڈر کا علاقہ سمجھ لیجیے، اس علاقے میں بڑی مضبوط حکومت ہمیشہ سے قائم تھی، جس کے بادشاہ کا لقب سبا ہوا کرتا تھا، یا اس جگہ کا نام، اس علاقے کا نام سبا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اور جب حضرت سلیمان کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں وہاں پر ایک رانی تخت پر بیٹھی تھی جس کا نام بلقیس تھا اور لقب سبا تھا، یعنی شاہی لقب جو تھا وہ سبا تھا۔ حضرت سلیمان اب داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چونکہ دعا کی تھی، میرے پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو سبا کی سرزمین تک تیرا پیغام پہنچا دے، تیری دعوت پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ عطا فرمایا تھا کہ ان کو پیچھے بات گزر بھی چکی ہے، ان کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور چرند پرند درند پر بھی ان کی حکومت تھی، حتیٰ کہ جنوں پر اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان پر بھی، ہوا پر بھی ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کو معلوم نہیں تھا کہ صحیح صورتحال نہیں معلوم تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ وہاں پر سبا کی حکومت ہے اور ایک مہارانی وہاں پر آج کل ہے، لیکن کون ہے کیا نہیں، ان کو یہ سب تفصیلات نہیں معلوم تھی۔ لہٰذا ایک مرتبہ حضرت سلیمان جو ہے انہوں نے اب حاضری لی یا انہوں نے توجہ کی تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ ہے وہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی ہدہد کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ تو نہیں ہے، کہیں گیا ہے۔ اس سے پہلے واقعہ وہ گزر چکا ہے جس سے سورہ کا نام سورہ نمل پڑا ہے، کہ ایک جگہ سے ان کا لشکر گزر رہا تھا، وہاں پر بہت سارا پھیلا ہوا تھا پورا جھنڈ چیونٹیوں کا، تو حضرت سلیمان کو دیکھ کر چیونٹیاں اندر گھس گئیں اپنے میں، اپنی زبان میں انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ بھئی بھاگو سلیمان آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان چونکہ سارے کیڑے مکوڑوں چرند پرند درند کی آواز سمجھتے تھے، وہ اس کو سن کر مسکرائے اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ وہیں پھر انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ ہدہد جو ان کے لشکر میں تھا وہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ تو کہیں گیا ہے۔ حضرت سلیمان کے حکم کی خلاف ورزی تھی، چونکہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ادھر ادھر نہیں ٹل سکتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے ہی بلا وجہ کہیں گیا ہے ٹہلنے ٹہلنے، ہماری حکم عدولی میں ہماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی اس کی۔ بہرحال وہ شام تک پھر پرندہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر، پکی خبر لے کے آیا ہوں کہ میں سبا کے علاقے میں پہنچا تھا آج، وہاں پر ایک رانی کی آج کل حکومت ہے اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، بہت عالیشان تخت ہے اس کا۔ یہ سب چیزیں میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی قوم جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، اس بات کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک خط لکھا اور پھر سبا کی جو بادشاہ رانی تھی اس کو بھیجا، اس کو دین کی دعوت دی، اس میں وہاں جا کر اس کے ذریعے تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ ہدہد صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور دین کی دعوت بھی پہنچ جائے۔ ملکہ سبا کی جو رانی تھی، ان کو جب خط پہنچا انہوں نے پڑھا اور اپنے وزیروں سے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ ٹینشن نہ لیجئے، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت مضبوط لوگ ہیں، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایسا کسی ڈرنے کی ان کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت وہ جو رانی تھیں وہ فہم والی عقل والی تھیں، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر صورتحال دیکھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہاں سے چل کر وہ آئیں
اس درمیان حضرت سلیمان نے اپنا معجزہ ظاہر کرنے کے لیے ایک جن کے ذریعے سبا کا جو تھا تخت تھا بڑا والا، جس کے بارے میں ہدہد نے بتایا تھا، وہ اپنے پاس منگا لیا تھا۔ ملکہ سبا جب وہاں آئیں، انہوں نے اپنا تخت بھی وہاں رکھا ہوا دیکھا تو ان تمام چیزوں سے متاثر ہوئیں، اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، ان چیزوں سے متاثر ہوئیں، اور پھر وہ اسلام لے آئیں۔ انہوں نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر آج تک بڑا ظلم کیا تھا، واسلمت مع سلیمان، میں بھی سلیمان کے ساتھ ساتھ اب تیری عبادت للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کے آگے جھکتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان کا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کا یہ واقعہ کلام پاک میں یہاں پہلی مرتبہ اتنی وضاحت کے ساتھ، پیچھے ہلکا سا تذکرہ ایک آدھ جگہ آیا تھا جس میں ان کا معجزہ بتایا گیا تھا، پورا واقعہ جو ہے یہاں پر ان کا آیا ہے سورہ نمل کے 3 رکوع میں۔ 4 رکوع میں ایک ہی رکوع کے اندر حضرت قوم سمود کا تذکرہ ہے اور قوم لوط کا تذکرہ ہے 4 رکوع کے اندر۔ پھر 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ 5واں رکوع آپ لوگ، آج شب قدر بھی ہے، 5واں رکوع آپ لوگ آج بیٹھ کے اگر اس کا پڑھ لیں تو توحید، اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی بادشاہت، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت، تنہا ہونے کا احساس بہت ہی شاندار انداز میں، بہت ہی پرشکوہ انداز میں اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں کفار کا رویہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ایک انوکھی بات ہے جو پہلی مرتبہ کلام پاک میں اور آخری مرتبہ، پہلی اور آخری بار آ رہی ہے، وہ ہے دابۃ الارض کا تذکرہ۔ دابۃ الارض کا مطلب کیا ہے؟ دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی، آہستہ آہستہ چلنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ دابہ کہلاتی ہے۔ ارض کا مطلب زمین، زمین سے نکلنے والی ایک مخلوق، ایک ایسا چوپایا۔ قرآن کریم میں یہاں پر تذکرہ آیا ہے اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری نشانیاں، ان میں سے بہت ساری گزر چکی ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ ایسے گزر چکا ہے۔ تو جو قیامت کی نشانیوں میں سے بالکل آخری نشانیاں ہیں، بالکل آخری نشانیاں، ایسی نشانیاں جن کے بعد بس 2-4 سیکنڈ ہی کا شاید وقت رہ جائے آدمی کے پاس، اور بس پھر دعا کی قبولیت کا راستہ بند ہو جائے، پھر کفار کا ایمان لانا معتبر نہ رہے، ہمارا توبہ کرنا اہل ایمان کا معتبر نہ رہے۔ ان میں سے دابۃ الارض بھی ہے، جس کا یہاں کلام پاک میں تذکرہ آ رہا ہے 6 رکوع میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ قیامت کے بالکل قریب ایک مخلوق ظاہر ہوگی۔ کہاں ظاہر ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین وغیرہ کے علاقے میں، لیکن اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ مکہ مکرمہ میں، اور اکثر کا ماننا ہے کہ مکہ کے اندر بھی کوہ صفا کے پاس، جہاں پر سعی کی جاتی ہے، کوہ صفا جہاں پر ہے، وہاں پر ایک مخلوق ہوگی، ایک ایسی مخلوق جو کہ انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرے گی، انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرے گی۔ یہ آیت نمبر 82 ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ، اور اس کی تفسیر تشریح احادیث میں، تفاسیر میں آپ تفصیل سے پڑھ لیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے بات کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوگی جو کافروں کو کہہ دے گا کہ فلاں فلاں لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ایمان قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لائے، اور اہل ایمان میں سے کوئی ملا اور اگر منافق ہوا، اس کے بارے میں بتا دے گا کہ تو منافق، تیرے اندر ایمان نہیں، اور اس کے بعد پھر فوراً قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آدھی نشانیاں بچیں گی، گویا کہ وہ سورج کا مغرب سے نکلنا، جس سمت میں سورج غروب ہوتا ہے اس سمت میں سورج نکلے گا، ایک آدھ نشانیاں بچیں گی۔ بالکل آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دابۃ الارض کی بھی ہے۔ مزید تفصیلات ہیں اس کی جو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 7 میں، چونکہ دابۃ الارض کا تذکرہ یہاں ہو چکا تھا 6 رکوع میں، تو 7ویں رکوع میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے، قیامت سے پہلے کے مزید حالات، کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اور پھر
سور پھونک دیا جائے گا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، انسان ہی نہیں گھبرائیں گے سور سے، یاد رکھیے قیامت کے زلزلے سے صرف انسان نہیں گھبرائیں گے، حقیر سے حقیر مخلوق، چھوٹے چھوٹے جراثیم بھی گھبرا جائیں گے، اور بڑے بڑے ویل مچھلی جیسی بڑی مخلوقات جو ہیں، ہاتھی اور بڑی بڑی مخلوقات، یہ سب بھی لرز اٹھیں گے، بڑے بڑے جنات اور شیاطین، بڑے بڑے فرشتے، آسمانوں پر رہنے والے بڑے بڑے فرشتے جن کی حکومت میں نہ جانے کیا کیا ہے، بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے شیاطین جن کے قبضے میں نہ جانے کیا کیا ہے، اور جن کے انڈر میں نہ جانے کتنے کتنے لوگ ہیں، جو نہ جانے دنیا میں کتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کر دیے، وہ سب تھر تھرا جائیں گے، سب لرز جائیں گے۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ مَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب لرز اٹھے گا، سب کانپ جائے گا، اور پھر سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، خادمانہ انداز میں خدا کے سامنے حاضری دے دیں گے۔ اور جو فرمایا گیا جن پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ آج جمے ہوئے ہیں، وہ اس دن بادلوں کی طرح ادھر ادھر اڑے پھر رہے ہوں گے۔ یہ تمام باتیں قرآن کریم میں بتائی گئیں۔ پھر ایک اصول بتا دیا گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُوَ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، جن لوگوں کے پاس نیکیاں ہوں گی ان کو ان نیکیوں کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو گھبراہٹ طاری تھی اب تک فوراً وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، ساری ٹینشن ختم، اور ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اور جن کے اعمال نامے میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، وہ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، دھکا دے دی جائے گا ان کو۔ ظاہر بات ہے جو گھبراہٹ ان کو ہوئی تھی قیامت کے آنے سے وہ اور بڑھ جائے گی، اپنے عروج کو پہنچ جائے گی۔ تو یہاں پر آ کر یہ صورت ہماری ختم ہو جاتی ہے، سورہ نمل۔ تھوڑا سا بھی وقت ہے ہمارا 10 منٹ کا، آج ہم نے 10 منٹ لیٹ شروع کیا ہے، اس لیے سورہ قصص کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ سورہ قصص ایک مکی صورت ہے، اور میں اس لیے بھی اس کو پڑھ رہا ہوں ورنہ میں نہ پڑھتا، کیونکہ اس کے اندر 9 رکوع ہیں، لیکن شروع کے 5 رکوع میں جو ہیں ان میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، 5 رکوع میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کا، فرعون کا واقعہ پڑھنا چاہیں ان کو وہ سورہ قصص سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، انہیں سورہ قصص ضرور پڑھنی ہوگی۔ تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی کیا حالت تھی، اور پھر فرعون کا کیا رویہ تھا، اور آپس میں جو بات چیت ہوئی وہ سب کیا ہوئی، حضرت موسیٰ کس طرح پہنچے، فرعون کی بیوی کس طرح کام آئی ان کے، یہ سب باتیں اس میں بیان کی گئیں۔ حضرت موسیٰ نے جو ایک آدمی کو ایک مکہ مار کے ختم کر دیا تھا وہ، پھر وہاں سے وہ بھاگ گئے تھے، پھر واپس آئے، سب واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر درمیان میں انہیں حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی، جو ان کی جب وہ اس آدمی کو انہوں نے مار دیا اور وہاں سے نکل گئے تھے اپنے علاقے سے، تو مدین کے علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ حضرت شعیب اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ وہاں پر کنویں پہ پانی پلانے گئی تھیں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں تو وہ بیان کیا گیا ہے اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ۔ حضرت شعیب کا یہ والا واقعہ، بالخصوص ان کی صاحبزادیوں کا یہ واقعہ کہیں نہیں آیا کلام پاک میں، ان 3 4 5 رکوع میں، 5 رکوع شروع کے جو ہیں اس میں واقعہ ان میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 6 رکوع پر آئیں تو ان حضرت موسیٰ کے اس پورے تفصیلی واقعے کی روشنی میں بہت ہی قیمتی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے اس میں ایک ہدایت وہ بھی ہے جو بار بار پلٹ کر آ رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ فضول چیزوں کو سنتے ہیں، فضول باتوں کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے بھاگ لیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں پیچھے۔ فضولیات کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کا تذکرہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہلکے میں نہ لینا چاہیے بالکل۔ اس دن میں نے اس سے پہلے میں کئی بار بہت وضاحت سے، شاید 2 بار بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں فضول چیزیں کیا کیا ہیں۔ ہر طرح کی فضولیات داخل ہیں، بس اتنا یاد رکھیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے آدمی سوچ لے اس میں سے کون سا کام ایسا ہے جو بالکل ضرورت کا نہیں ہے، اس سے کنارے ہو جائے۔ اعرضوا عنہ اہل ایمان کی اور قیامت کے دن نجات پانے والوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 7 میں کفار کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ کفار کا رویہ دنیا میں کیا ہے، اور دنیا میں یوں اینٹھے رہتے ہیں تو پھر قیامت میں کیا ہوگا۔ جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو ساری اینٹھن ایک جھٹکے میں نکل جائے گی، اور فوراً وہ جو ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
رکوع نمبر 8 میں یہ بہت اہم ہے، جہاں سے اصل اس یہ کچھ چیزیں جو اب تک بیان نہیں آئی ہیں کی گئی ہیں وہ یہاں پر سمجھ لیجئے۔ یہ قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قارون جو تھا وہ فرعون کا ایک وزیر تھا، اس کے ساتھ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کا تعلق فرعون سے نہیں تھا، لیکن زمانہ ایک تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، زمانہ الگ تھا۔ اور ایک بہت اصل حقیقت یہ ہے، اتنی جو بات کلیئر ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، کہ ایک بہت ہی مالدار آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس پہ مجھے تھوڑی 2-3 چیزوں پہ توجہ دلانی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قوم موسیٰ کہنے سے یہ بات طے ہو جاتی ہے، قریب پہنچ جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے ہی کی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات نہیں ہے، الگ زمانے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ان کے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، کسی اور زمانے کا آدمی ہے، ان کے بعد کا آدمی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اصل جو اس کی خوبی بیان کی گئی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور بڑے خزانے ہم نے دیے تھے اس کو، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں، یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے، کوئی کہانی نہیں چل رہی ایسے، اس کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں ہی کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے، یا تو ہمارے زمانے کی طرح چھوٹی موٹی چابیاں رہی ہوں گی، یا اس زمانے کی بڑی بڑی چابیاں رہی ہوں گی، آپ کچھ بھی سمجھ لیں اس کو۔ بہرحال یہ کہ خزانہ اتنا بڑا تھا، ایسی بڑی بڑی جگہوں میں رکھا ہوا تھا کہ وہ چابیاں بھی عام آدمیوں کو اٹھانے کی نہیں ہوتی تھیں، کئی لوگ ان کو اٹھایا کرتے تھے، طاقتور لوگ، اولی القوہ، مضبوط لوگ۔ اس کو اس سے کہا گیا کہ دیکھیے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اتراؤ مت، ورنہ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے، خوش مت ہو، آدمی کے پاس خزانہ ہے تو خوش تو ہوگا ہی بھائی، اب خوش ہے لیکن اکڑے نہ اس پر، خوش ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو کیا برائی ہے۔ اس لیے ترجمہ شاہ صاحب نے کیا اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنا تمہیں جو دولت ملی ہے، اتنا بڑا خزانہ جو ملا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کرو، اپنی ضرورتیں ہی پوری کرو، جو مستی کرنی اپنے کرو، ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں بگاڑ مت لاؤ، واحسن کما احسن اللہ الیک، اس سے پہلے کے الفاظ ہیں، اللہ اس طرح بھلائیاں کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھلائی تیرے اوپر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے نوازا ہے تو تو بھی دوسروں کو نواز۔ یہ سب اپنے انٹی میں باندھ کے کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اکڑ گیا، اس نے کہا بالکل آج کل کے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر آپ دیکھتے چلے جائیے، انما اوتیت علی علم عندی، ارے یہ سب ایسے اللہ نے کہاں سے دیا ہے بھائی، میرے اندر طاقت تھی، میرے اندر کیا نام ہے اس کا، میرے اندر بزنس کا سینس تھا، اور یوں تھا اور وہ تھا، اور یہ لمبی باتیں آدمی کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ سب تھا اس لیے آیا ہے میرے پاس، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دیا ہے، سب میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بات کہتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی پوری عقل کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان آیا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، یہ الفاظ دیکھیے خاص طور پر، یہ عام رویہ ہے، قارون کا تذکرہ ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے مالدار لوگ، بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو نمونہ بناتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، جب وہ اپنی شاندار گاڑی میں اس زمانے کے لحاظ سے وہ ایک لوگوں کے سامنے سے گزرا ایک مرتبہ، تو جو ہلکے والے لوگ تھے، جن کے نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، ارے واہ یار کیا بات ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، ہمارے پاس بس یہ والی گاڑی آ جائے ایک بار، بس یوں ہو جائے، بس ایسا ایک بنگلہ مل جائے، بس ایک بار ایسا ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ دیکھیے پیچھے کہا گیا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کو دنیاوی زندگی کے
چاہنے والے تھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی جو آدمی صرف دنیا کے پیچھے بھاگے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا علامہ اپنے آپ کو سمجھ لے، ہے جاہل ہی، چونکہ اس کی نظر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت پہ نہیں ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے دنیا میں کیا کمایا، آپ 10 کلو کی اپنا گٹھڑ دکھا دیں کہ اتنے ساری ڈگریاں رکھی ہیں، دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے یہاں سے میں نے ڈگری نہ لی ہو۔ آپ سے پوچھا جائے کہ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ اس دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے دنیا شاندار چیز ہے، یوں ہے وہ ہے، اللہ بلا بلا، سمجھ جائیے سارا جو گٹھڑ لیے پھر رہا ہے وہ کوڑے کا ڈھیر ہے، وہ ردی میں تلوا دیجیے اس کو۔ لیکن ایک آدمی ہے جس نے یہ حقیقت سمجھ لی ہے، دنیا کو دیکھ کے، اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے، اپنے گھر بار میں، اپنے خاندان میں، محلوں میں لوگوں کو مرتا دیکھ کر، قبرستانوں کو دیکھ کر، اور دنیا کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر، اس کے درخت ہے آج ہے ہرا بھرا ہے، کل سوکھ گیا پھر ختم ہو گیا، اس طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کر، سورج روزانہ نکل رہا ہے، روزانہ اس پہ تاریکی چھا جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر جس آدمی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ یہاں وہی بات کہی وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو عقل، فراست، سمجھ بوجھ دی گئی تھی، انہوں نے کہا بھئی یہ سب چیزیں کوئی حیرانگی کی تھوڑی ہیں، یہ حیرانی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی اتباع کرنے والی اور حسرت کرنے والی چیز نہیں ہے مال دولت۔ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، ارے بھیا کہاں چکر میں پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے اور نیک اعمال کے نتیجے میں وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اس سے ہزار بڑی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ بات لوگوں کی سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ یہ بات وہی لوگ سمجھتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا وہی مفہوم ذہن میں لے آئیے گا جو میں بتا چکا پہلے تفصیل سے، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والے، مضبوط شخصیت رکھنے والے، مضبوط فکر رکھنے والے۔ اب ایک طرف تو موصوف اینٹھے میں چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے جو دوسرے تھے، جو لوگ ہلکے بیچارے ایمان والے تھے، جن کے نزدیک ہم اور آپ جیسے، جن کے نزدیک دنیا ہی اصل ہے، وہ بھی ارے واہ 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 کتنا شاندار ہے، کیا کچھ ہے اس کے بعد، ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے، ہم بھی امبانی بن جاتے، ہم بھی ٹاٹا بن جاتے، ہم بھی بل گیٹس بن جاتے، ہم اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کر رہے تھے، انہوں نے اچانک دیکھا کہ اچانک ہے یہ کیا ہو گیا بھائی، کہاں گئے قارون صاحب؟ پتہ چلا کہ اچانک ایکسیڈنٹ پیش آ گیا ان کے ساتھ، اور زمین جہاں سے گزر رہے تھے زمین پھٹ گئی اور موصوف اندر دھس گئے۔ اب اس زمانے کے لحاظ سے کرینیں لگائی گئی ہوں گی اور نکالا گیا ہوگا کیا کیا، بہرحال وہاں سے نکل کے نہیں آ سکے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جو آدمی اب کسی بھی نعمت پر، علم، فضل، مال، دولت، گھر بار، آل اولاد، کسی بھی نعمت پر اگر اینٹھن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی، کبر صرف مجھے زیب دیتا ہے، تکبر مجھے زیب دیتا ہے۔ میں وضاحت اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو کیوں زیب دیتا ہے۔ خلاصہ اتنا ہے کہ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ بہت بڑے علامہ ہیں، اگلے لمحے ہو سکتا ہے آپ کو دورہ پڑے کوئی ایسا اور آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے، بڑا خزانہ ہے، اگلے لمحے دیوالیہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے ہے، اس لیے کبر اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، گھمنڈ اور تکبر اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، مجھے ہی زیب دیتی ہے، میرے سامنے بندوں کو اینٹھنا نہ چاہیے، کرنا نہ چاہیے کہ کوئی مجھ سے کوشش نہ کرے کبر کو، یعنی کوئی آدمی انسان ہو اور اکڑے، جن ہو اکڑے، دوسری کوئی مخلوق ہو وہ اکڑے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا، کبر صرف مجھے زیب دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آخری بالکل آیات جو ہیں اس کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، پھر اللہ کے رسول کے ذریعے ہم سب سے، کہ وہ ذات جس نے آپ کو کے اوپر گویا کہ قرآن نازل کیا ہے، قرآن آپ کو اوپر فرض کیا، آپ کے اوپر قرآن کا حکم نازل کیا، قرآن آپ کے اوپر بھیجا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹا کر پھر اسی جگہ لائے گا جہاں سب آئیں گے، یعنی قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا
آپ بھی آئیں گے، اہل ایمان بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ اس آیت کریمہ کو ہم سب کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا تھا وہ اپنے لحاظ سے دیا گیا، آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، سب کچھ ہمارے لیے اپنے انداز سے ہے۔ یعنی ہم قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ہمیں پتہ تو ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہمیں پتہ تو ہے کہ سب سے مقدس کتاب ہے، لہٰذا قیامت کے دن ساتھ لایا جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن کریم پر ظلم کیا ہوگا، اسے پڑھا نہیں ہوگا، اسے سمجھا نہیں ہوگا، اس پہ دھول ہٹتی رہی ہوگی، اسے جہیز میں دینے میں کافی سمجھا ہوگا، اسے جھاڑ پھونک کے لیے کافی سمجھا ہوگا، اسے گھول کے پینے کے لیے کافی سمجھا ہوگا، اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کتاب میں کیا ہے کیا نہیں، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، بس دو ہی آپشن ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی اسے تو اپنے فیور میں کر لو یا اپنے اگینسٹ کر لو، اپنے خلاف کر لو یا اپنی حمایت میں کر لو۔ اب یہ فیصلہ ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا سامنے، رسول بھی آئیں گے، امتی بھی آئیں گے، سارا فیصلہ اس دن ہو جائے گا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اور آپ کے بعد ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، اس آیت کریمہ، اس آیت کا۔ اس طرح سے یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں کہا گیا قل ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز برباد ہو جانے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیے گئے ہوں گے ان کے، وہ برباد نہیں ہوں گے۔ لہ الحکم، ساری بادشاہت دنیا کی بھی آخرت کی بھی سب اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس پلٹ کر تم لوگوں کو جانا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ قصص ختم ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔